الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی آپ کو سنی کا ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا کریں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مالک الملک نے کرم فرمایا جماعت المبارک کی ادائیگی کے لیے، نماز کے لیے، خطبے کی سماعت کے لیے سب سے پہلے اپنے حضور مسجد میں آنے کی پروردگار عالم نے سعادت نصیب فرمائی ہے. مالک الملک اس کی فیض و برکات نصیب فرمائیں اور اپنی شجاع شانت تعالی جماعت المبارک کا اجر و ثواب اور انعامات عطا فرمائیں. جماعت المبارک کے ہم ہیں قبولیت کے ہمیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مقدس انہار کا صدقہ ہماری زندگی کے تمام غلطیوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرمائیں. بقیہ زندگی میں اپنے خوف و خشیت میں اپنے احکامات پہ عمل پیرا ہو کر سیرت رسول اور عشق رسول میں زندگی گزارنا نصیب فرمائیں. دعائیں تجربہ آج کے اس عظیم و شان مقربت پرنور جماعت المبارک کی اجتماع میں تلاوت ہوئی.
کریم فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا کہ وہ ایمان والے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ دوسرے سپارے میں سورۃ بقرہ کی آیت ترجمہ ہے، اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو گے تو ایمان والے بن جاؤ گے، یہ بھی فرمایا۔ بلکہ فرمایا کہ والذین آمنوا، وہ ایمان والے جن کے ایمان مکمل ہو چکے ہیں، جو کامل مومن بن چکے ہیں، جو ایمان کے منصب کے فائز ہو چکے ہیں، جن کو ایمان کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ ایمان والے ہیں، جیسے اللہ فرماتا ہے نا، اے ایمان والے، اللہ بھی انہیں سے خطاب کرتا ہے کہ جن کی ایمان مکمل ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، تو جب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، لوگوں کو خطاب فرماتا ہے جو انسان ہیں، چاہے کافر ہو، مسلمان ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جو انسان کے منصب پہ فائز ہے، اللہ اسے خطاب فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ایمان کے منصب پہ فائز ہے وہ پورا مومن ہے، جس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب اپنا ایمان مکمل کرنے کے بعد تم اس قابل ہو چکے ہو کہ اب اللہ سے محبت کرو، اور کتنی محبت کرو؟ اشد حبا، شدید محبت کرو، پور کر اپنے نفس سے عشق کرو، محبت کرو۔ تو اپنی محبت کے لیے اور اپنے ساتھ عشق کے لیے، محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ ایمان شرط قرار دیا کہ پہلے ایمان مکمل کرو۔ جن کے ایمان مکمل ہو چکے ہیں، جو کامل مومن بن چکے ہیں، اب تم اس قابل ہو کہ اب اپنے رب سے محبت کر سکتے۔ یہ نہیں کہ رب سے محبت کرو گے تو ایمان والے بن جاؤ گے، نہیں، فرمایا ایمان پہلے مکمل کرو۔ اب حضور سے وہی حدیث پاک اور بار بار حضور سے پوچھا کہ حضور یہ ایمان کیا ہے کہ جس کو ہم نے پہلے مکمل کرنا ہے، کامل مومن بننا ہے، ایمان مکمل کرنے کے بعد پھر رب سے محبت کرنی ہے، تو یہ ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی لا یؤمن احدکم، کوئی ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ مومن لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جب ہر چیز سے حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ، اپنے والدین، اپنی اولاد، والناس، اور بیوی بچے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز سے، اولاد سے، والدین سے، بیوی بچوں سے، دنیا کے ہر انسان سے، مال و دولت سے، جب تک بڑھ کر حضور سے محبت نہیں کی جائے گی، اس وقت تک لا یؤمن احدکم، حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہوگا جو ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے گا، وہ کیا ہے؟ مومن۔
اللہ نے فرمایا کہ جب تم ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرو نا، جب تمہاری یہ کیفیت ہو جائے، یہ حالت ہو جائے، اس منصب پہ پہنچ جاؤ کہ اب تمہیں حضور سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں لگتی، اللہ فرماتا ہے آپ اس قابل ہو کہ اشد حبا للہ، اپنے رب سے محبت کرو۔ تو اپنے رب سے محبت کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر میرے محبوب سے محبت کرنا پڑے گا، ہر چیز سے بڑھ کر۔ اللہ نے کتنی بڑی شرط لگا، کہتے ہیں کہ ہم تو بس دین کی بات کرتے ہیں اور قرآن کی بات کرتے ہیں اور جو اصلاح کی بات کرتے ہیں اور فلاح کی بات کرتے ہیں، تو قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، اور دل میں اگر بغض مصطفیٰ ہے جو ہے حضور کے نہیں جانتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، غیر کا علم حضور کے پاس نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے لاکھ نمازیں بھی پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نے یہ آیت تجیبہ 2010 میں پڑھی تھی، ہم نے اس پہ کافی تشریح کرتے رہے کہ یہ اگلی سورۃ بقرہ کی آیت تجیبہ ہے، آپ سنیں۔ اس پہ کہتا ہے انسان وہ عقیدہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ٹھیک ہے، کتنے عقائد ہیں، مسلک ہیں، فرقے ہیں، مسالک ہیں، اس آیت تجیبہ کو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کو کوئی کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جن ایمان، توجہ فرمانا صرف ترجمے کی طرح، جن یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو جن کے ایمان مکمل ہے اللہ ان کو ایمان والے کہہ رہا ہے، انہیں کو کہہ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جن کے ایمان مکمل ہو چکے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے اپنے ایمان مکمل کر لیے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ابھی بتایا ایمان کیا ہے؟ ہر چیز سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ سے محبت کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کی یہ تعریف ہے، تشریح ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی ذات سے محبت کرنا، جیسے حدیث پاک میں ہم نے پڑھی ہے، اس کے ذمہ میں تو اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، پوری توجہ سے سونا اس کا ترجمہ۔ اے ایمان والو، جو ہر چیز سے بڑھ کے حضور سے محبت کرتے ہو نا، تم سن لو جن کے ایمان مکمل ہو چکے ہیں، اب تم کیا کرو؟ ادخلوا فی السلم، اب اسلام میں داخل ہو جاؤ، اب اسلام میں داخل ہو، اب کلمہ پڑھو نا، مسلمان ہو، اب اسلام میں داخل ہو۔ تو اسلام میں داخلے کے لیے اللہ نے شرط کیا کرا دی؟ ایمان۔ ایمان، جن کے ایمان مکمل ہو چکے ہیں، اللہ فرماتا ہے ادخلوا، اب داخل ہو جاؤ فی السلم، اسلام میں۔ تو اسلام کیا ہے؟ عبادات کا نام ہے، نمازیں ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ارکان اسلام ہے۔ فرمایا اب جتنے بھی تمہارے ارکان اسلام ہے، سلسلہ عبادت ہے، اب اس سب کی بنیاد محبت رسول پہ رکھو۔ اب سب کی نماز کی بنیاد بھی کس پہ ہے؟ محبت رسول۔ روزے کی بنیاد محبت رسول، حج کی بھی محبت رسول کا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو حدیبیہ کے دن، حدیبیہ کے مقام پر جب کفار نے حضور کو، توجہ فرمانا، حضور کو، صحابہ کرام کو روک لیا تھا، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، تو حضور کو سیدنا عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا اہل مکہ سے گفت و شنید کے لیے، گفتگو کے لیے۔ سیدنا عثمان غنی گئے، آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، دل تڑپ رہا تھا بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، بوسے کے لیے، حجر اسود کو بوسا، صفا مروہ کی صحیح کر۔ تو جب بھیجا نا حضور نے حضرت عثمان غنی کو، وہ باہر روک لیا حدیبیہ کے مقام پر، مکے سے پہلے تک آ رہے تھے،
جب روک لیا وہاں پہ روک گئے، عثمان غنی گئے، حضور فرمان سے گفتگو کرو، ان کو بتاؤ کہ ہمارا آنے کا مقصد جنگ نہیں ہے بلکہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے واپس چلے جائیں۔ عثمان غنی گئے، ان کے ساتھ ایک تجارتی خاندانی مراسم سے پرانے سارے آپ کی قدر کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عثمان غنی کو بیت اللہ شریف کا سین ہے، آپ نے احرام باندھ رکھا ہے، عمرے کی نیت سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی سے کہ اگر تم عمرہ کرنا چاہو نا تو تم کر سکتے ہو، حضور کے ساتھ نہیں کرنے دیں گے۔ تو عثمان غنی نے فرمایا کہ تم نے سوچ بھی کیسے کیا کہ میں حضور کے بغیر اس کعبۃ اللہ کو دیکھوں گا؟ کبھی نہیں دیکھوں گا۔ جب تک حضور نہیں آئیں گے عثمان غنی کبھی نہ حضرت اسود کو بوسہ دے گا نہ کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا۔ تم نے سوچ بھی کیسے کیا تھا کہ ہماری عبادت حضور کے بغیر ہوگی؟ ہماری کوئی عبادت، حج ہے، عمرہ ہے، نماز ہے، حضور کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جس نماز میں تصور مصطفیٰ، خیال مصطفیٰ نہ ہو وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ تم نے سوچ بھی کیسے کیا تھا کہ عثمان حضور کے بغیر عمرہ کرے گا؟ ہم کبھی عمرہ نہیں کریں گے۔ یہ کعبہ ملا تو حضور کے صدقے ملا، یہ عمرے ملے تو حضور کے صدقے ملے، یہ حجر اسود کے موسم ملے تو حضور کے صدقے ملے تھے۔ حضور نہیں ہے تو ہم کوئی حج عمرہ نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے حج کی، عمرے کی، نماز کی، روزے کی بنیاد کس پہ رکھو؟ ایمان پہ، محبت رسول پہ رکھو، پھر قبول ہوگی۔ اگر دل میں تھوڑا سا بھی بغض مصطفیٰ ہے، تھوڑا سا بھی کوئی ایسی بات ہے تو دیکھیں نا، ایمان کیا ہے؟ شرط ہے، اور اسلام کیا ہے؟ مشروط ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ شرط پائی جائے گی تو مشروط پایا جائے گا۔ بڑی توجہ سے سنو، اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط نہیں پایا جائے گا۔ یہ میں آپ کے ساتھ دے رہا ہوں، بڑی صحیح سمجھ آ جائے گی کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ نماز کی یہ وضو شرط ہے، توجہ فرمائیں، اور یہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نماز کی یہ وضو کیا ہے؟ شرط ہے۔ نماز کیا ہے؟ اب ایک آدمی آتا ہے، اس نے وضو نہیں کیا، واش روم میں گیا، نکلا، وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے واش روم سے نکلا، سیدھا مسجد میں آیا، اس نے آ کر اپنے سر پہ امامہ سجایا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کہا، پوری توجہ سے، عاجزی سے، انکساری سے، پوری خلوص سے، للہیت سے اس نے قیام کیا، نماز میں روتا رہا اللہ کے خوف سے، پوری توجہ سے اس نے رکوع کیا، اس نے سمجھ اللہ لمن حمیدہ سجدہ کیا، دل سے کیے، تشہد میں بیٹھا، دنیا کو کوئی خیال نہیں تھا، پوری کامل طریقے سے اس نے نماز پڑھی، سلام پھیرا۔ بتاؤ نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ بلکہ نماز میں کون سی ایسی چیز تھی جو اس کے سارے ارکان، اس کے شرائط تھے، واجبات تھے، سنت تھے، مستحبات تھے، اس نے نماز میں پوری کی۔ نماز کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو نہیں کی، اس نے سب کامل طریقے سے کی ہے، ساری کامل طریقے سے۔ پھر اس کی نماز قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وضو نہیں تھا، شرط نہیں پائی جا رہی تھی۔ تو مطلب اگر شرط نہ پائی جائے تو مشروط جتنا بھی کامل طریقے سے آپ کرتے رہیں گے نا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسلام کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے، حضور کی محبت نہیں ہے، تو یہ محبت اسلام کے لیے شرط ہے، محبت مصطفیٰ۔ اگر دل حضور کی محبت نہیں، تھوڑا سا بھی بغض ہے، ایسی بات ہے حضور میں آپ پہلے نہیں جانتے تھے، یہ وہ ایسی بات ہے کہ یہ انگوٹھے چومنے تو سوچ میں پڑ گئے، غلام ہو اور پھر سوچ میں پڑ جائے۔ صحابہ کرام تو حضور کا لواب دیتا بھی زمین پہ نہیں کرنے دیتے۔ آج کا مسلمان سوچ پہ پڑ گیا، بھائی انگوٹھے چوم رہا ہے، یہ کیا کہاں سے نکلا ہے؟ وہاں تو تم ایک حجر اسود کا تصور کر کے حکم ہے نا کہ ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دو، تو اب بادشاہ کو حکم کیا کہ تم استعمال کر دو، تو کیا بادشاہ کو بوسہ نہیں دے سکتے، تو دور سے تصور کر کے حجر اسود کا
تو چوم کی آنکھوں پہ لگا لو، پتھر کا تصور کر کے چوم کی آنکھوں پہ لگا تو غصہ ہو جائے گا۔ اگر وہاں پتھر کا تصور کر کے پتھر کا ہوتا بھی نہیں کیا رشک غصہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا بکرے کے بار بار کہتے ہیں پھر لا رہے ہیں ہمارے رمضان شریف میں بھائی موسم کی ساری فیملی جا رہی ہے، اللہ برکت دیتے ہیں، آپ مندرے میں جائیں دیکھیں گے وہاں پہ غصہ نہیں کیا جا سکتا، اتنا رش ہے۔ لیکن حضرت صاحب کے پاس سے گزرنا ہے تو سیدھا نہیں، پھر اس کی طرف دیکھنا ہے، اس کا تصور کرنا ہے، کر کے پھر ایسے ہاتھ اس کی طرف کر کے کہ میں نے تم پہ لگایا، پھر چوم کر آنکھوں پہ لگانی ہے اور پھر آگے تم نے چکر شروع کرنا ہے دوسرا تیسرا اعلان۔ تو یار اگر ایک پتھر کا تصور کر کے چومے تو تمہارا عمرہ اور حج بن جائے، ایک پتھر کا تصور کر کے چومے تو تمہارا عمرہ اور حج بن جائے، اور حضور کا تصور کر کے اونٹ چوم لے تو تمہیں جدت ہو جائے، گناہ ہو جائے، پھر تم رو اٹھنے لگے، سوچ میں پڑ جائے، سوچنے والی بات ہے۔ جب کسرا آتا نبی سے پاک ہے، کسرا آتا نبی سے پاک ہے، سید نصر میں نے بار بار اس کی سنائی ہے، بہت بہت طرح سے گفتگو کس طرف نکل گئی کہ سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما کے حضور کے حضرت بلال اذان پڑھ رہے تھے، پھر جب حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے منہ کے چوم کر آنکھوں میں لگائے تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا کیا؟ تو کہا حضور آپ کا تصور کر کے نام سنا ہے تو منہ کے چوم کے آنکھوں میں لگائے ہیں۔ تو آگے حضور نے سارے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا من فعل، جس نے ایسے کیا مثل ما فعل خلیلی، خلیل کہتے ہیں گہرے دوست، مثل جس طرح ما فعل خلیلی میرے گہرے دوست جگری دوست ابو بکر نے کیا ہے، میرا نام سن کر اپنی آنکھوں پہ لگائے ہیں۔ فرمایا سن لو انا طالبہ فی صفوف یوم القیامہ، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں اس کو لوگوں کی صفوں میں تلاش کروں گا، مل جائے گا تو پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ جسے سوچ میں پڑے اپنا نبی اپنا رسول جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی ذات آئے تو سوچ کو پڑھ جائے۔ تو فرمایا جتنا بھی تو اس طرح نماز کی وضو کیا ہے؟ شرط ہے، اگر وضو کی تو نماز ہے، اس طریقے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ادخلوا فی السلم، ایمان مکمل ہو چکے تو اب اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام کے لیے ایمان کو کیا قرار دیا؟ شرط۔ اگر ایمان نہیں تو تم اتنی لاکھ تبلیغ کرتے رہو، دل میں محبت مصطفیٰ نہیں تو لاکھ نمازیں پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، حج عمرے کرتے رہو، تسبیحات پھیرتے رہو، شرط نہیں پائی جا رہی، ایمان ہی نہیں پایا جا رہا تو تمہارا یہ حج عمرے یہ رکوع یہ سجدے یہ کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے پہلے شرط کو کامل طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اللہ نے حضور کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑی شان حضور کو عطا فرمائی، اس لیے کہ صحابہ تو دیکھا کرتے تھے نا حضور کی شان، ہم دیکھ نہیں سکتے، کتابوں میں بھی نہیں پڑھتے، جمعے کے دن بھی صرف جب پتہ ہو جائے گا نماز کا وقت ہے تو دوڑ لگا دی مسجد میں جا کے دو فرض پڑھے اور باقی نماز بھی کوئی نہیں پاک ہے۔ جو کہاں سے ہم اسلام سنے، کہاں سے اب تو ماشاءاللہ موبائل ہاتھوں میں ہیں، اب تو قرآن پڑھنا دور کی بات ہے، سیکھنا سکھانا حدیث پڑھنا۔ اگر کوئی مسجد کو سن کے لیے تو پھر سب سے بڑے مفتی ہم خود ہیں، ہر بندہ اپنی جگہ پہ مفتی ہے۔ جتنا میں اسلام کو سمجھتا ہوں، اب دیکھیں ٹی وی پہ میڈیا پہ جتنے جن کے چہرے پہ داڑیاں نہیں کچھ بھی نہیں، وہ سب سے بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ اگر صرف آپ حدیث کھول کے پڑھ لینی ہے کتاب سے تو 10 سال علماء درسوں میں مدارس میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ پھر کیا ہے؟ اتنی آسان نہیں ہے کہ حدیث آپ نے کتاب کھول کے پڑھ کے کی حدیث ہے۔ حدیث کے سارے پیچھے حدیث کے مراتب ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں، حدیث کس درجے کی قابل قبول ہوتی ہے۔ اگر حدیث کے پیچھے 6 راوی آ رہے ہیں تو ہر راوی کی علاوہ زندگی سامنے ہوتی ہے، اس نے اس سے روایت کی، اس نے اس سے حدیث کی، اس سے بھی وہ جو تھا اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولا تھا،
اگر اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا تھا تو اس کی حدیث جو آ رہی ہے آگے روایت ہو کر یہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. حدیث میں ہوتی ہے کہ جس کے تمام راویوں کے علاوہ زندگی کا علم ہوتا ہے، اور جتنی بھی یہ سائنس ہوتا ہے اس میں جتنی جو حدیث پاک آ رہی ہے اس میں ہر درجے کی حدیث لکھی گئی ہے. ضعیف بھی ہے، دوسرے بھی حسن بھی حدیث ہیں، دیگر بھی حدیث. حضرت امام مالک نے ایک شخص سے حدیث لینے کے لیے گئے، پتہ چلا فلاں علاقے میں اس کے پاس حدیث ہے، اس نے دوسری حدیث سن رکھی ہے. امام مالک نے ایک مہینے کا سفر کیا یا کئی مہینوں کا مسلسل سفر کر کے اس کے پاس گئے. اس سے حدیث کا آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ایک بڑا امام مالک حدیث کی کتاب لکھ رہے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی. اور جیسے آپ نے حدیث کی کتاب لکھی پھر کمال کا تھا، تو آپ اس مہینوں سفر کر اس شخص کے پاس پتہ چلا فلاں علاقوں میں بستی میں اس کے پاس وہ حدیث حضور کی، اس حدیث لینے کے لیے گئے، سننے کے لیے گئے. جو ہی اس مہینوں کا سفر کر کے ایک مہینہ تھا یا 2 تھی یا 1.5 تھا، لمبی مسافت طے کر کے گئے. جو اس علاقے میں پہنچے، اب اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے، وہ آگے سے آ رہا تھا. آپ نے دیکھا اس نے تھوکا زمین پہ اور تھوک دیا قبلے کی جانب منہ کر. اب انہی قدموں میں پلٹ کے واپس آ گئے کہ جس کو اتنا پتا نہیں کہ قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکتے نہیں ہیں، اس کی حدیث کا اعتبار کیا ہوگا؟ کہ راوی تو اتنی احتیاط برتا کرتے ہیں حدیث سے پاک ہے، اب اس حدیث کا اعتبار ہی نہیں کیا. اس کو اتنا نہیں علم کہ قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکتے نہیں، اس کی حدیث کا اعتبار کیسے ہوگا؟ تو یہ نہیں کہ اب کوئی بھی حدیث کھولتے نہیں، میں نے تو حدیث نہیں پڑھا ہے. تو امام بخاری نے تو وہ ساری امام مسلم نے سائے 70 حدیثیں ضعیف بھی لکھی ہیں، کیونکہ کچھ ایسی حدیث بھی ہوتی ہیں جو ضعیف ہوتی ہیں لیکن عمل میں اعمال میں قابل قبول ہوتی ہے علماء کو. تو اس لیے بھی کہ ایک حدیث آپ نے دیکھ لی تو بس آپ نے کہا کہ وہ میں نے پڑھ لیا کہ حدیث میں لکھا ہوا. امام مالک نے کتاب لکھی نا حدیث کی موطا امام مالک، تو اب اتنی چھان بین کر کے جب لکھنے بیٹھتے، وضو کرتے، درود پاک پڑھتے رہتے، اس کے بعد آپ قلم اٹھا کر اس حدیث کو لکھتے تھے. اور حدیث کی آپ کئی مہینوں تک اس حدیث کی چھان بین کیا کرتے تھے. اور پھر جس دن آپ نے اس قلم سے، دوات سے، سیاہی سے آپ نے حدیث پاک لکھی ہے نا، اس وقت قلم دوات ہوتی تھی نا، پن سے یہ تو آج کل کیا ہے، پہلے جیسے تختیاں لکھتے تھے اسکول میں کچی سیاہی سے، تو آپ نے اسی سیاہی سے موطا امام مالک کے نام سے آپ نے کتاب لکھی. تو جس کو بعد میں گورنر مکہ نے کہا تھا کہ اس کتاب کو جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر رکھ دیا جائے، اس پہ عمل ہوگا. تو جب آپ نے وہ کتاب پوری لکھی نا کچی سیاہی سے، اور کئی سال ایک روایت کرتا ہے کہ شاید 20 سال تک آپ کی محنت سے لکھنے کے بعد توجہ فرمانا، توجہ ہے، لکھنے کے بعد جب 15-20 سال ارگ ریزی کے بعد، محنت کے بعد، دن رات ایک کرنے کے بعد آپ نے کتاب موطا امام مالک حدیث پاک کی کتاب لکھی، مکمل ہو گئی، کچی سیاہی سے لکھی تھی. لکھنے کے بعد آپ نے وہ ساری کتاب اٹھائی اور ایک تالاب کے کنارے میں چلے گئے اور ساری کتاب جا کر پانی میں ڈال دی. کچی سیاہی سے لکھی ہوئی تھی، اس کا پوری کتاب آپ نے پانی میں ڈال دی. اور پانی میں ڈالنے کے بعد آپ نے پھر مصلی تھا وہ اس پہ 2 نفل پڑے. اس کے بعد کہا یا اللہ میں نے یہ اپنی طرف سے پوری خلوص سے اور محبت رسول کے حدیث پاک کی کتاب لکھی ہے. یا اللہ ان لفظوں میں خلوص شامل نہیں ہے، میں نے کتاب پانی میں ڈال دی ہے، ان لفظوں کو مٹا دیا. آپ نے آرام سے نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد آپ نے پھر ہاتھ پانی میں ڈال کر وہ کتاب نکالی. لیکن اللہ کی قسم پانی کے قطرہ تک اس کتاب کو مس نہیں ہوا، وہ بالکل خشک تھی. اتنا خلوص کا ایسے لوگ محدثین کتابیں لکھا کرتے ہیں. آج تو ہر کوئی جو ہے میں بھی جو حدیث کی کتاب پڑھی میں نے حدیث لکھی. یہ وہی امام مالک تھے. حدیث سے پہلے محبت رسول اور خاص کر ادب رسول شرط ہے. ادب رسول سب سے پہلے ادب رسول شرط ہے، حضور کا ادب. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جتنے
کتنا عرصہ مدینہ طیبہ میں گزارا تھا. آپ کے پاس ایک گھوڑا ہوتا تھا امام مالک کے پاس. 40 سال آپ درس حدیث دیتے رہے مسجد نبوی میں. ادب کا یہ عالم تھا امام مالک کا. آپ نے روضہ رسول کے سامنے آپ نے کتاب کے برکت کے پلٹنے کی آواز کوئی پیدا نہیں ہونے دیا لیکن حضور کے دربار میں پیدا نہیں ہو سکتا. کبھی یعنی کتاب کا جو برکت پلٹتے تھے اس کی آواز کو بھی پیدا نہیں ہونے دی. اتنا ادب تھا. اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن حدیث پاک پڑھا رہے تھے. ساتھ ایسے امامہ تھا ٹوپی جو اس کے اوپر امامہ باندھا ہوا تھا. تو حدیث پاک پڑھا رہے ہیں. آپ کا چہرہ مبارک کبھی سرخ ہوتا ہے کبھی زرد ہوتا ہے کبھی رنگت تبدیل ہو رہی ہے. پاک 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 لیکن پورے نماز میں حدیث پڑھا رہے ہیں. اور حدیث پاک کا درس ختم ہو گیا تو امام مالک نے ساتھ سے امامہ اتار کر کہا کہ ایک طالب علم سے دیکھنا میرے ساتھ میں خارش ہوتی ہے. تو دیکھا کہ امام شریف کے نیچے ایک بچھو تھا. ایک روایت میں 70 ڈال ایک میں 17 ڈال بچھو میں آپ کے ساتھ میں مارے تھے. لیکن ادب رسول کا یہ عالم تھا اور حدیث پاک میں اتنا انہمال تھا کہ بچھو ڈال مارتا رہا. رنگ چہرے میں تبدیل ہوتے رہے اس کی زہر کی وجہ سے. لیکن آپ نے کہا اگر میں نے خارش کر دی تو حدیث کی قدر نہیں ہو جائے. حضور کی داڑیوں کے سامنے بیٹھا ہوں کہیں ادب ہی نہ ہوتا کہ حدیث پڑھاتے ہوئے میں نے سارے کو خارش کر دیا. آج جو چلتے پھرتے گلیوں میں حدیث کی لکھی ہے. سکول کے باہر من غشا فلیس منا ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. گلی کا جو بھی وہاں سے کیڑا کوڑا گر کرتا ہے مٹی گرد و غبار اٹھتا ہے حضور کی حدیثوں کے پڑھ رہا. یہی امام مالک تھے جو گلی سے مدینہ شہر مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ آگے سے مدینہ کا گورنر آ گیا اور اس نے ایک حدیث پڑھی اس گورنر نے. اور حدیث پڑھ کے پوچھا کہ حضور آپ اس وقت شک الحدیث ہے مسجد نبوی شریف میں یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ ٹھیک ہے یہ حدیث ایسے ہی ہے. آپ نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. فرمایا تجھے حیا نہیں آتی. اللہ کے رسول کی حدیثیں تو گلیوں میں پوچھتا پھرتا ہے. حضور کی حدیثیں تو گلیوں میں پوچھتا پھرتا ہے. اتنی بے ادبی. بات کی بات تھی کہ گورنر تھا طاقت کا نشہ تھا عہدے اور منصب کا نشہ تھا. آپ کے بازو سے کٹوا دیے تھے لیکن آپ نے بتا دیا حضور کی حدیث حضور کے مقام کو بڑھایا. حضور کی حدیث تجربہ کے ادب کا یہ عالم ہے جب تک راستے میں سن سکتے نہ سنا سکتے. اور جب بھی کوئی آپ کے دروازے پہ آتا نا تو کہ آپ شاہ الحدیث سے مدینہ شریف مسجد نبوی ہے حدیث سے بات سننے کے لیے آتا تو آپ دروازے پہ جاتے تو کوئی کہتا نا کوئی اور کام ہے تو آپ سن لیں. کوئی کہتا نا کہ میں نے حضور کی حدیث سننی ہے آپ فرماتے میاں کہتے اندر جاتے آپ کا اسپیشل خاص قیمتی لباس تھا آپ وہ پہنتے سر پہ امامہ رکھتے خوشبو لگاتے. آپ کے کمرہ تھا دارالحدیث وہاں پہ تخت لگا ہوتا تھا وہاں پہ آپ خوشبو چھڑکتے اس تخت پہ آ کے بیٹھتے پھر اسے کہتے میاں اب حضور کی حدیث تو سن میں تجھے سناتا اب تو پوچھ میں تجھے سناتا. یہ ادب مصطفیٰ تھا. آج بار کوئی حضور کی حدیث ہے گلیوں میں بازاروں میں لڑکیاں وہ ناچنے گانے والی وہ کلیاں ماہ رمضان شریف میں حضور کی حدیث سے باتیں باتیں. جب رہا امام مالک نے گھوڑا رکھا ہوا تھا 40 سال مدینہ شہر مدینہ میں ایک گھوڑا رکھا ہوا تھا. 40 سال آپ نے شہر مدینہ کے حدود میں قضاء حاجت نہیں کی. قضاء حاجت کی آپ اس سواری گھوڑے سے باہر آیا کرتے تھے پھر وضو کر کے شہر مدینہ میں داخل ہوا کرتے تھے. 40 سال تک قوم میں جوتا نہیں پہنا. ہم نے حضور کا ادب ہی چھوڑ دیا سب کچھ بھول گئے. ایک شخص تھا میں نے پہلے بات سنا وہ تڑپتا تھا حضور کی محبت میں روزے رسول کی طرف منہ کر کے تڑپتا تھا ہر وقت وہ روتا رہتا تھا حضور کے عشق میں.
پھر اللہ نے کرم کیا کہ لوگوں کے ساتھ ایک قافلہ جا رہا تھا حج کے لیے اور میرے کے لیے، وہ بھی چلا گیا۔ تو جب روزے رسول پہ پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہر وقت رسول کی عشق میں محبت میں تڑپتا تھا، اب اس کی کیفیت روزے رسول کے سامنے دیکھنے والی ہوگی کہ کیسے تھا۔ تو جو ہی اس کو لوگ دیکھ رہے تھے، روزے رسول کے سامنے پہنچا، جانوروں کے سامنے پیچھے سے آیا، ایک لمحے کے لیے گزرا، ایک لمحے کے لیے رکا، پھر آگے گزر گیا۔ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے پاک پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یار تو وہاں تو بڑا تڑپتا تھا، حضور کی عشق میں محبت میں روتا تھا کہ حضور اللہ حضور کا روزہ دکھا دے، اور یہاں لوگ کھڑے ہوتے جنہوں نے پاک پڑھ رہے ہیں اور تم آیا اور تم ایک لمحہ رکا اور پھر آگے گزر گیا۔ اس نے کہا میں ساری زندگی اپنے سانس کو روکنے کی پریکٹس کرتا رہا گھر میں، میں جانتا تھا کہ حضور کی روزہ اقدس کے سامنے سانسوں کا شور بھی ادب ہی ہوتا ہے۔ میں روزے رسول کے سامنے آیا، میں نے اپنے سانس کو روک لیا، جتنی دیر میں روک سکتا تھا رو کے کھڑا رہا۔ جب سانس چلنے لگا میں گزر گیا، کہیں میرے سانسوں کا شور بھی حضور کے دربار کو بے ادب نہیں ہوا۔ یہ ادب اس کا بات ہے، اور ہم کہاں گئے، طرح سے ٹوپیاں بھی اتر گئی، داڑیاں بھی اتر گئی۔ آج پھر اپنا حال آپ دیکھ لو، مسلمان ہو کر کبھی اس پہ میں تشریح کروں گا، چوتھا سپارہ اس پہ ہے، چوتھے سپارے کی آیت تشریفہ ابھی میں سناؤں گا آپ کو۔ اس کے بارے میں ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جس وقت تک کامل طریقے سے حضور کی ذات کو نہیں مانیں گے، اس وقت تک مسلمان دنیا پہ غالب نہیں آ سکتے۔ اس پہ پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے اپنا خوف حضور کی سیرت طیبہ، حضور کا عشق و محبت نصیب فرمائے۔ سننا